بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، میں آپ کی پاکستان اسٹڈیز کی ٹیچر بات کر رہی ہوں۔ ہم لوگوں نے پاکستان اسٹڈیز جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سیکنڈ ایئر میں اس کو پڑھا جاتا ہے، ایف اے ایف ایس سی آپ سب کے لیے۔ اب پاکستان اسٹڈیز جو ہے اس میں ہم نے پاکستانی معاشرت سے متعلق جتنے بھی مضامین ہیں، اس کی تاریخ، پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کی سیاسیات، پاکستان کی معاشیات، یہ سب ہم نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سب کی اسٹڈیز کو پاکستان اسٹڈیز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو پاکستان اسٹڈیز کو ہمارے سلیبس میں شامل کرنے کا جو مقصد ہے، اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس پاک سرزمین سے اتنا گہرا ہو جائے جتنا ہمارے جسم اور ہماری روح کا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وطن سے اتنا گہرا رشتہ استوار کر لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وطن سے جدا نہ کرے۔ دیکھیں بچے، ہم نے یہ ملک بڑی ہی قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ آپ کو پتہ ہے متحدہ ہندوستان میں ہم جس طرح رہ رہے تھے، اور یا آپ دیکھ لیں آج کل جس طرح ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں، تو کس طرح کے حالات میں وہ رہ رہے ہیں، وہ ان سب سے نجات کا یہ ذریعہ تھا کہ ہمارا ایک علیحدہ وطن ہو۔ ہم نے پاکستان اسٹڈیز میں وجہ پاکستان پڑھنا ہے کہ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا اور کس طرح سے حاصل کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے کس طرح سے اس کو یہاں تک جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں۔ یہ کوئی آپ جب پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن پاکستانی قوم، پاکستان کے عوام، ان کا جذبہ، ان کی ہمت، ان کی محنت سے یہ ساری باتیں جو ہیں ہم اب دیکھیں تو ہمیں معمولی لگتی ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہمیں جن نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم پڑھیں گے۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا ہم نے کس طرح سے ان حالات سے نکلے۔ پھر آپ اس کا جب جغرافیہ پڑھیں گی آپ دیکھیں گی کہ اس کے پہاڑ، اس کے دریا، اس کے میدان، اس کا سمندر، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے ملک کو کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں گی، آپ یقین کیجئے کہ جب آپ اس کے بارے میں پڑھیں گی تو سورۃ رحمان کی ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آپ کے ذہن میں گھومے گی۔ ان مشکل حالات جس طرح سے یہ ملک ہم نے حاصل کیا، غلام ہوتے ہوئے دو بڑی طاقتوں انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا، ان کا مقابلہ کر کے اس وطن کو حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد جو مشکلات آئیں ابتدائی دور میں 1947 میں، آپ دیکھیں ہم وہاں سے کیسے نکلے۔ آپ پھر اس کا جغرافیہ پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں پڑھیں گی، پھر آپ اس کی معاشرت پڑھیں گی، اس کی ثقافت، اس کا کتنی خوبصورت ثقافت اس میں موجود ہے، کتنے خوبصورت زبانیں یہاں پہ بولی جاتی ہیں، کتنے محنتی لوگ اس میں موجود ہیں۔ تو پھر یقیناً یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا ملک نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ آپ بچے دیکھیں اس کی عنایت پہلے دن سے، اللہ کی عنایات جو ہیں وہ اس پہ نظر آتی ہیں۔ 14 اگست 1947، ٹھیک ہے، اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، یہ تو میں آپ کو انگریزی تاریخ بتا رہی ہوں نا، آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، ہم بحیثیت مسلمان تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، برکتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اس رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے بھی 3 اشرے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ سب سے زیادہ فضیلت ان 3 اشروں میں سے ہم آخری اشرے کو دیتے ہیں۔ جو دن ہیں ان میں بھی ہم جمعے کو، ہم سے مراد مسلمان، ہم جمعے کو فوقیت دیتے ہیں کہ یہ تمام دنوں سے بہترین دن ہے۔ تو آپ دیکھیں
14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान बनता है, 27 रमजान उल मुबारक, रमजान की 27 तारीख जुम्मे का दिन, ये इत्तफाक नहीं है, ये अल्लाह ताला का पहला करम है कि मैं तुम्हें इतने अच्छे महीने में, इतने अच्छे दिन में, इतने अच्छे अफजल तरीन दिन में तुम्हें ये मुमलिकत खुदादाद दे रहा हूँ। क्यों? हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया। आपको पता है ना वजह पाकिस्तान के पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस्लाम था। ठीक है, तो हम ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पाकिस्तान स्टडीज के बारे में। ठीक है, इसका जो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का, वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वजह पाकिस्तान जो है क्या है? वजह पाकिस्तान जो है वो आप नजरिए पाकिस्तान से समझ सकती हैं कि नजरिए पाकिस्तान जो है वो क्या है। ठीक है, आप पाकिस्तान जो है इसको एक हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक ठोस नजरिए की बुनियाद पर जो है वो वजूद में आया, और वो ठोस नजरिया क्या है? वो नजरिया पाकिस्तान कहलाता है। ठीक है, वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो किसी नजरिए की बेस पे आया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नजरिया जो है वो क्या होता है। इस आम अगर डेफिनेशन देखें आप नजरिया की, तो नजरिए से मुराद आम जिंदगी का कोई ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फिक्र और फलसफे पर हो। ठीक है, या आप ये कह लें कि हम नजरिए से हर शख्स की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप आईसीएस के हैं, आप ह्यूमैनिटीज के हैं, आपने अपनी जिंदगी का एक मकसद रख लिया है कि मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने जो है कंप्यूटर करना है, मैंने बैंकिंग में जाना है। कोई मकसद तयन करती है ना, तो उसके मुताबिक आप चलती हैं। तो बेटा जब कोई मकसद पूरी कौम का मकसद बन जाए तो उसको नजरिया बोलते हैं। ठीक है, कोई एक मकसद जब पूरी कौम का मकसद बन जाए तो उसको नजरिया कहते हैं। तो नजरिया पाकिस्तान पूरी कौम यानी पूरी मुस्लिम कौम, बरेसगीर की मुस्लिम कौम का एक मकसद था कि हमने एक मुमलिकत लेनी है जहां हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। या आप ये कह लें कि नजरिया पाकिस्तान इनफरादी और इज्तमाई जिंदगियों को इस्लाम के मुताबिक ढालना और उन नजरियात से बचना है जो इस्लामी असूलों के मुनाफी हों। ठीक है, तो नजरिया पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम, और जो एक बात मैं आपको बता दूं, नजरिया पाकिस्तान जो है इसके पीछे जो है पस मंजर में वो दो कौमी नजरिया जो है वो मौजूद था। नजरिया पाकिस्तान के पस मंजर में मैं बता रही हूँ आपको कि दो कौमी नजरिया मौजूद था। दो कौमी नजरिया क्या है कि बड़े सगीर में दो कौमें रहती हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। ठीक है, दो कौमी नजरिए ने हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग कौमों में तकसीम किया हुआ था। दो अलग कौमों में तकसीम किया हुआ था क्योंकि पूरी मिल्लत इस्लामिया का ईमान है कि तमाम कायनात पर हाकमियत अल्लाह ताला की है और दुनिया में दो ही कौमें हैं, एक मुसलमान और दूसरी गैर मुस्लिम। ठीक है, और जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए बरे सगीर को छोड़ना नागुज़ीर हो गया तो बरे सगीर को दो कौमों के दरमियान तकसीम करना भी लाजमी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि गुलामाना माहौल में इस्लाम मुकम्मल तौर पर नाफिज हो ही नहीं सकता। और चूंकि
اسلام جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم مسلمان تھے اور مسلمان رہنا چاہتے تھے، اس لیے ہمیں ایک ایسا خطۂ زمین چاہیے تھا کہ یہاں ہم مسلم قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ نظریہ پاکستان اسلامی معاشرے کے قیام کی کوشش تھی اور اسلامی معاشرہ فلاحی مملکت کے قیام کے لیے ضروری تھا۔ برِ صغیر کے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہونے کی وجہ سے ایک الگ وطن کی خواہش رکھتے تھے تاکہ اس میں اپنے نظریہ حیات، تہذیب، معاشرت اور قانون کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو متحدہ ہندوستان میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر انگریز یہاں سے چلے گئے، جیسا کہ نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے چلے جانا ہے، تو ہندو اکثریت میں تھے اور ہم ہندوؤں کے دائمی غلام بن کر رہ جاتے۔ اس لیے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق اگر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، جو کہ ہمارے مذہب کا تقاضا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے لیے علیحدہ سے وطن ہوں۔ ٹھیک ہے، اسلام بیٹا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹا انفرادی مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا اجتماعی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ اس میں معاشرت کے بھی اصول ہیں، اس میں سیاست کے بھی اصول ہیں، اس میں معیشت کے بھی اصول ہیں۔ بیٹا یہ اس قادر مطلق کا بنایا ہوا قانون ہے جو ایک مکمل ذات ہے اور پرفیکٹ ہستی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے بنائے ہوئے قوانین بھی اسی طرح جو ہیں مکمل ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں رہتی ہم مغربی جمہوری نظام کو اپنے ملک میں نافذ کریں یا ہم مغربی معاشی نظام کو، ہو سکتا ہے وہ اچھے ہوں لیکن وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ہمیں ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ قیام پاکستان کے پیچھے یہ سوچ کار فرما تھی کہ ہم علیحدہ وطن ہو جہاں پر ہم اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ تو یہی بیٹا چیز جو ہے یہ نظریہ اسلام ہے۔ نظریہ اسلام کیا کہتا ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے سمپلی کوئی پوچھے نظریہ پاکستان کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے۔ نظریہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق آپ زندگی بسر کریں، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ اب علیحدہ اسلامی مملکت کا قیام جو تھا برِ صغیر کے مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا جو ہے یہ مقصد بن گیا، اور یہی مقصد، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 100 سال لگے۔ حضرت مجدد الثانی سے لے کے حضرت شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم، آپ ان سب کو دیکھیں، وہ کہ انہوں نے علیحدہ مملکت کی بات نہیں کی لیکن انہوں نے علیحدہ تشخص کی بات ضرور کی۔ اگر آپ ان تمام ہستیوں نے علیحدہ مملکت کی بات نہیں کی لیکن علیحدہ اسلامی تشخص کی بات ضرور کی، اور یہی نظریہ پاکستان ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ آپ کو میں سمپل ڈیفینیشن بتاؤں، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، چونکہ وہ ایک علیحدہ قوم ہے انہیں علیحدہ وطن دو جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کریں۔ صدیوں سے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے تھے۔ 712 میں آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم ہندوستان میں آیا تھا سندھ کے راستے، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ بولتے ہیں۔ وہاں سے محمد بن قاسم آیا، وہاں سے اسلام ہندوستان میں آیا، اور پھر علماء کرام کی، صوفیاء کرام کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام ہندوستان میں پھیلا۔ اب مسلمان 712 میں آتے ہیں، 1947 تک بیچ میں کتنی صدیاں آتی ہیں، اس دوران آپ یہ دیکھ لیں کہ دونوں قوموں نے اپنا اپنا تشخص جو ہے، مسلمانوں نے اپنا تشخص خاص طور پہ برقرار رکھا، وہ
جو ہے علیحدہ مسلمانوں کی انہوں نے اپنا جو ہے علیحدہ مسلم حیثیت اپنی برقرار رکھی. وہ کہ دونوں قوموں نے ایک دوسرے کا اثر ضرور لیا. زبان نہیں وجود میں آئی، لباس پہ اثر ہوا، رہنے سہنے کے طور طریقے لیے، لیکن جب کبھی شعوری کوشش کی گئی، یہ کوشش کی گئی ان دونوں قوموں کو ملا کے ایک قوم بنا دیا، دونوں قوموں ہندو اور مسلمانوں کو ملا کے ایک متحدہ ہندوستانی قومیت بنائی جائے، تو دونوں قومیں پیچھے ہٹ گئیں. یہی دو قومی نظریہ ہے، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. یہی دو قومی نظریہ، جتنا ان میں اختلاف پیدا ہوتا اتنا ہی نظریہ پاکستان جو ہے اس کو تقویت پہنچتی. جتنی زیادہ نظریہ پاکستان کو تقویت پہنچتی اتنا قیام پاکستان جو ہے وہ قریب ہوتا تھا. میں آپ کو مثال دیتی ہوں، 3 دفعہ شعوری طور پہ کوشش کی گئی ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی. ایک جب مسلمان یہاں ہندوستان میں آئے، ایک کوشش اس وقت کی گئی، دوسری جب مسلمانوں کا دور عروج تھا، تیسرا جب مسلمانوں کا دور زوال تھا. ٹھیک ہے، مسلمان جب یہاں پہ آئے، 7 علماء اکرام آئے، مشائخ آئے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور یہاں کے لوگ جو ہیں مقامی، وہ اسلام قبول کرنے لگے، جوک در جوک اسلام کی طرف آنے لگے. تو ہندوؤں نے ایک تحریک شروع کی، خدا پرست ہندو تھے، انہیں بھگت کہتے تھے. انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام بھکتی تحریک تھا. بھکتی تحریک شروع کی کہ مسلمان جو ہے ہم بھی خدا کو ماننے والے ہیں. یہ خدا پرست ہندو تھے، اور اس طرح سے کچھ کوشش کی کہ تاکہ مقصد ان کا کیا تھا کہ ہندو اسلام کی طرف نہ جائیں. لیکن خود ہندو ذاتیں جو ہیں، اونچی ذاتیں جو تھیں، وہ اس بھکتی تحریک کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہندو الگ ہیں مسلمان الگ ہیں. یہ کوشش ناکام ہوئی. یہی دو قومی نظریہ ہے. پھر مسلمانوں کا دور عروج تھا، اکبر، مغل اعظم اکبر نے اپنے دور میں یہ پتا چلا، اپنے جو اس کے رفقائے کار تھے اس سے پوچھا کہ کیوں ہندو مسلم اختلافات ہیں، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ مذہب کی وجہ سے. تو اس نے ان رفقائے کار کے مشورے سے ایک نیا مذہب انٹروڈیوس کروایا جس کا نام دین الہی رکھا، اور کہا اس میں اسلام کی باتیں بھی ہیں، اس میں ہندو مت بھی شامل تھا، اس میں سکھ مت بھی شامل تھا. اس کے خلاف مجدد الثانی اٹھ کھڑے ہوئے. نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور گرو نانک کی تعلیمات ایک ہو سکتی ہیں، اور یہ اکبر کے ساتھ ہی اپنی موت آپ مر گیا. پھر جب انگریز یہاں پہ آئے، مسلمانوں کا دور زوال تھا، اس وقت انہوں نے مغربی جمہوری نظام یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا ہندوستان میں، کہ جس کو اکثریت چاہے گی وہ یہاں پہ جو ہے حکومت کر سکے گا، یا جو بھی اس کے پاس پاور آ جائیں گی. سر سید احمد خان بول پڑے کہ نہیں، یہ ہندوستان جیسے ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ 2 بڑی قومیں جو قوم اکثریت میں، اس طرح تو وہ جو ہے مستقل حکمران بن جائے گی. یعنی یہی تو قومی نظریہ ہے کہ آپ ایک قانون ان 2 مختلف قوموں پہ نہیں لگا سکتے. یہی 2 قومی نظریہ ہے، اور یہی 2 قومی نظریہ جو ہے نظریہ پاکستان کی بیس بنا، اور یہی نظریہ پاکستان جو ہے پھر قیام پاکستان کی وجہ بنا. ٹھیک ہے، تو بچے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے. نظریہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرو. اسلام کے مطابق آپ زندگی اس وقت بسر کر سکتے ہیں جب آپ کا آزادی سے اس وقت پوری طرح اس وقت بسر کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا ایک علیحدہ سے وطن ہو جہاں آپ پورے اسلامی اصولوں کو جو ہے نافذ کر سکے. ٹھیک ہے، یہی نظریہ پاکستان جو ہے میں نے آپ کو بتایا، اس میں مجدد الثانی بھی شامل ہیں، اس میں شاہ ولی اللہ بھی شامل ہیں، اس میں سر سید احمد خان بھی شامل ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم بھی شامل ہیں. قائد اعظم کے جو ہے انہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت جو ہے مختلف مواقع پہ کس طرح کی،
जो है आप उनकी बहुत ही मशहूर सेइंग है कि पाकिस्तान तो उसी रोज वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। ठीक है ना, ये आपने उनके सुना है। जब वो एक हिंदू मुसलमान हो गया, पहला हिंदू हिंदुस्तान में मुसलमान हो गया, फिर उसका हिंदू मत से कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो मिल्लत इस्लामिया का फर्द बन गया। फिर उसके उस पे कौन से कवानीन नाफिज होते हैं? उस पे इस्लामी कवानीन नाफिज होते हैं, उस पे हिंदुस्तान के कवानीन नहीं, उस पे हिंदू मत के कवानीन नहीं, वो फिर मिल्लत इस्लामिया का फर्द है, तो वो उस पे इस्लामी कवानीन जो हैं वो आते हैं। फिर आपको मालूम है 1943 में सॉरी मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ था कराची में, और वहां पे उन्होंने कहा था कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह हैं, वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत की अमारत उस्तवार है, वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा ताला की किताब कुरान मजीद है। ठीक है, यानी आप अगर एक हैं, ठीक, आप एक हैं, आप कहते हैं हम मिल्लत इस्लामिया के फर्द हैं, हम एक जिस्म की मानिंद हैं, वो किस वजह से हैं? कुरान पाक, हम एक निज़ाम के तहत आप अगर आप चलेंगे तो वाकई आप एक जिस्म की मानिंद हैं, आप एक असूल के मुताबिक चलेंगे तो वाकई आप एक जिस्म की मानिंद हैं। ठीक है, और 23 मार्च 1940 को जो आपने करारदादे लाहौर के मौके पे आपने कहा था, इस्लाम और हिंदू धर्म दो मुख्तलिफ मज़ाहिब ही नहीं बल्कि दर हकीकत दो मुख्तलिफ मुआशरती निज़ाम हैं। ये ख्वाहिश महज खामो ख्याल है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक मुश्तरका कौमियत तख्लीक कर सकेंगे। मैं वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि वो मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं और इन तहजीबों की बुनियाद ऐसे तसव्वुरात और हक़ाइक़ पर उस्तवार है जो एक दूसरे की ज़िद हैं। हिंदू मत और इस्लाम दो मुख्तलिफ जो हैं वो कौमें हैं। आप इस्लामिया कॉलेज पेशावर, वहां पे क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म गए थे और वहां पे उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह हासिल चाहते थे जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। ठीक है, और एक और जगह आपने फरमाया था कि इस्लाम हमारा रहनुमा है। ये मार्च 1944 में स्टूडेंट से, अलीगढ़ के स्टूडेंट से खिताब करते हुए कहा था, इस्लाम हमारा रहनुमा है, हमारा कायद है, हमारा लीडर है और हमारी जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमें किसी सुर्ख या पीले परचम की जरूरत नहीं और ना ही हमें सोशलिज्म, कम्युनिज्म या नेशनलिज्म की जरूरत है। ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं। ठीक है, अब आप कायदे आज़म की जो तकारीर हैं उनमें से मैंने चंद इक्तसाबात आपको बताए। ये दरअसल नजरिया इस्लाम है और यही नजरिया पाकिस्तान है। कायदे आज़म को साफ नजर आ रहा था कि अगर खुदा न खास्ता मुसलमान अपनी अलहदा रियासत कायम करने में नाकाम रहे तो हिंदू इनके तशख्खुस को ख़त्म करने के लिए ख़तरनाक तरीन इक़दाम कर सकते हैं, जैसा कि वो आजकल कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह आप जब अल्लामा इकबाल की बात करते हैं, अच्छा एक और मौके पे जो मुझे जरूर बताना चाहिए, 21 मार्च 1948 को ढाका में आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि आप सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और बंगाली बनकर बात ना करें। ये कहने में आखिर क्या फायदा है कि हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं या हम पठान हैं, हम सिर्फ मुसलमान हैं। ठीक है, जो है और उन्होंने एक और मौके पर कहा था कि पाकिस्तान के मुतालबे का मुहर्रक और मुसलमानों के लिए जुदागाना मुमलिकत की वजह क्या थी, तकसीम हिंद की जरूरत क्यों पेश आई। इसकी वजह हिंदुओं की तंग नजरी है और ना ही अंग्रेजों की चाल है। हिंदुओं की तंग नजरी तो आपको समझ आ रही थी ना, अंग्रेजों की चालें भी नजर आ रही थी, लेकिन कायदे आज़म कहते हैं ये इस्लाम का बुनियादी तकाजा है।
اسلام کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرو، وہ متحدہ ہندوستان میں ناممکن تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ علامہ اقبال کو دیکھیں تو انہوں نے بھی پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ قائد اعظم کو بھی دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ علامہ اقبال کی زندگی کو دیکھیں، یہ سب پہلے وطن سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ قائد اعظم کو بھی ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کا مقصد کیا ہے، انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی بات قائد اعظم ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنے علیحدہ قومی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اسی طرح آپ علامہ اقبال کو اگر آپ دیکھیں، وہ شروع میں آپ ان کے شاعری دیکھیں تو وہ ہندوستان سے محبت کے گیت گاتے ہیں، وہ ان کا وطن ہے، وہ ان کا مشہور ترانہ بھی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں، علیحدہ قومی تشخص کی بات آتی ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں۔ کہیں بھی انہوں نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ واحد قوم کے وجود کا تصور جو ہے اس کو مسترد کیا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے سب سے پہلے ان علاقوں کا یا پاکستان کا تصور جو ہے وہ علامہ اقبال نے ہی پیش کیا 1930 میں، کہ 1930 میں آپ کو معلوم ہے گول میز کانفرنس ہو رہی تھی ہندوستان میں، اور قائد اعظم اس میں شرکت کے لیے برطانیہ گئے ہوئے تھے۔ یہاں مسلم لیگ کا یہاں ہندوستان میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت جو ہے علامہ اقبال نے کی، کیونکہ قائد اعظم موجود نہیں تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ علیحدہ اسلامی مملکت میں ہے۔ جو انہوں نے کہا پنجاب سندھ سرحد بلوچستان جو ہے اس کو ایک آزاد ریاست جو ہے وہ بنا دی جائے، مسلمانوں کے لیے مملکت جو ہے وہ بنا دی جائے۔ علامہ اقبال نے جو خطبہ وہاں پہ الہ آباد میں دیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا، جس شخص کو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا شرف بخشا ہے وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ قوت سمجھتا ہے، اور یہی قوت رنگ و خون اور زبان و وطن کے بتوں کو پاش پاش کر سکتی ہے۔ اسلام فرد اور ریاست دونوں کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی خطبے میں آپ نے کہا اسلام ایک حقیقت ہے، دستور حیات ہے اور ایک نظام ہے۔ یہ میں علامہ اقبال کے الفاظ بتا رہی ہوں۔ بس یہی وہ بات ہے کہ اگر ہم اسے پالیں تو مستقبل میں ہندوستان کی ایک نمایاں تہذیب کے علمبردار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال نے دین سے بیزار سیاست کو، اگر وہ کہتے تھے کہ اس دور میں ہندو یہ کہتے تھے دین ایک الگ معاملہ ہے، سیاست ایک الگ معاملہ ہے، تو اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دین سے بیزار سیاست کو وہ ان کے خیال میں، علامہ اقبال کے خیال میں ایک ظلم تھا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اسلام میں روح و مادہ اور دین و سیاست کا کوئی تصور نہیں۔ اور پھر ان کا آپ کو پتہ ہے وہ ایک جو ہے مشہور شعر بھی ہے، اسی زمن میں انہوں نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال نے ہمیشہ رنگ و نسل اور زبان و وطن پر قائم کی گئی قومیت کی مخالفت کی۔ ان کے نزدیک نظریہ وطنیت پر قائم کی گئی قومیت کی عمر اتنی کم اور ناپائیدار ہے کہ اسے اسلام نے ہمیشہ رد کیا۔ اور آپ کو ان کا ایک شعر یقیناً آتا ہوگا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے متحدہ ہندوستان میں متحدہ ہندوستانی قومیت کی جو ہے وہ شدید مخالفت کی، ہمیشہ مخالفت کی، اور نظریہ اسلام کو مسلم قومیت کی بنیاد قرار دیا۔
मैं फिर उनका एक शेर पढ़ूंगी। अपनी मिल्लत पे क्यास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आप रसूल हाशमी की जो कौम है उसकी एक खास तरकीब है, उसमें गुंजाइश ही नहीं है कि वो किसी और कौम से जो है किसी किस्म की भी जो है रहनुमाई ले सके, क्योंकि उनके नज़दीक जिंदगी के हर मसले का हल जो है वो इस्लाम में मौजूद है। ठीक है, ये बच्चे जब आप कायदे आज़म के बारे में की सही इरशादात जो हैं वो लिखेंगी या अल्लामा इकबाल के कोई इरशादात जो हैं वो आप लिखेंगी, तो उनको आपने उन्हीं अल्फाज में कॉमर्स में इन्वर्टेड कॉमर्स जो होते हैं दोनों साइड पे लगा के लिखेंगी, ताकि ये पता चले कि उन्होंने ये अल्फाज कायदे आज़म के हैं और ये अल्फाज जो हैं अल्लामा इकबाल के हैं। ठीक है, आज का जो है हमारा लेक्चर वो इसी पे था कि नजरिया पाकिस्तान क्या है और नजरिया पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल ने किस तरह से बताया और नजरिया पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौके पे कायदे आज़म ने किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया। मैं सिंपली आपको फिर बता रही हूँ कि कोई आपसे पूछे नजरिया पाकिस्तान क्या है, आप बड़े आराम से कह सकती हैं नजरिया पाकिस्तान नजरिया इस्लाम है। नजरिया इस्लाम क्या है? इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करो। फिर आप उसका बता सकती हैं कि नजरिया पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों का नजरिया था और जिसके पीछे दो कौमी नजरिया था। नजरिया पाकिस्तान क्या था? बरे सगीर के मुसलमानों की ख्वाहिश, बरे सगीर के मुसलमानों की जरूरत, बरे सगीर के मुसलमानों का नस्बुल ऐन कि हमने अपनी जिंदगियां इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारनी है। वो जब उन्हें मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुश्किल नजर आया कि वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें, तो उन्होंने अलहदा मुमलिकत की बात की। नजरिया पाकिस्तान है बरे सगीर के मुसलमान हिंदुओं से अलहदा कौम हैं, चूंकि वो अलहदा कौम है उनको अलहदा वतन दो जहां वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर करें। ठीक है बेटा, हमारा टॉपिक आज यहाँ पे खत्म होता है।